اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، اللہ رب العزت نے پہلی امتوں میں بھی قربانی کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار لوگ کرتے رہیں. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر بھی اپنی عاجزی اور بندگی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا اظہار ہوتا ہے. کبھی بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، کبھی جھک کے آئے، کبھی سجدے میں چلا گیا. اسی طرح حج کے اندر آپ دیکھ لیجئے، دو چادریں لپیٹ کر اور لبیک لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے دیوانہ وار بندہ پھر رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی اپنی بندگی اور عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کا اظہار ہے. اسی طرح قربانی بھی ایک عبادت ہے. مویشیوں اور جانوروں پہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جا رہا ہے. اس طرح گویا کہ یہ بھی اپنی عاجزی، بندگی اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کا اظہار ہے. یہی وجہ ہے کہ ذبح کے وقت بندہ اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہا ہوتا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کر رہا ہوں اور اللہ ہی بڑا ہے. تو ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں قربانی کا تذکرہ ہے. ارشاد باری تعالی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی بنائی ہے. منسک اس ذبیحہ کو کہتے ہیں جو اللہ کے قرب اور رضا کے لیے ذبح کیا جائے. یہ کیوں قربانی مقرر کی ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ کا نام ذکر کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں مویشی جانور. ان مویشیوں جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں، اس لیے ہم نے قربانی کا طریقہ جاری فرمایا. اور گویا کہ اپنے عمل سے یہ ثابت کریں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا الہ وہ ایک ہی الہ ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے لیے فرما برداری اختیار کرو. چونکہ مسلم کا معنی ہی ہے فرما برداری اختیار کرنے والا، اس لیے احکامات الہیہ کی حکمت بعض سمجھ میں آتی ہیں اور بعض دفعہ ہماری سمجھ میں نہیں بھی آتی. لیکن فرما برداری کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ میری سمجھ میں حکمت آئے یا نہ آئے، جب یہ پتہ چل جائے کہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے بس اس پہ عمل کرنا ہے. مثال کے طور پہ
زکوٰۃ کی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ امیر آدمی دے گے جی غریبوں کا کام بھی چل جائے گا. حج کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک آدمی لاکھوں روپے لگا کر جائے اور وہاں کچھ چکر لگانے ہیں, کچھ بھاگنا دوڑنا ہے اور واپس آ جانا ہے. تو اسلام اور مسلم اس کا معنی یہی ہے فرما برداری اختیار کرنے والا. یہیں پہ آ کے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بات ماننے والا ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمہارا معبود یکتا ہے اس کے لیے فرما برداری اختیار کرو. ہر کام میں اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کو ترجیح دو. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے, وہ بعض دفعہ جاتا ہے آئس کریم کی دکان پر, ضد کرتا ہے کہ میں نے یہ کھانی ہے, اور باپ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے یہ نقصان دہ ہے کیونکہ اس کا گلا خراب ہے. اب وہ باپ اس کو کہتا ہے یہ تو نے نہیں کھانی, اور وہ آگے بحث کرے کہ جناب اس کی حکمت مجھے بتاؤ, تو باپ یہی کہے گا کہ تیری سمجھ ابھی اتنی کام نہیں کرتی. ایسے بے شمار مثالیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں تم میرے مسلم بنو, تم میرے فرما بردار بنو, میرے حکم کو ماننے والے بنو. ہر بات میں آگے حکمت تلاش کرنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, ایک ہی تمہارا معبود ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا, اسی کے لیے فرما برداری اختیار کرو, جھک جاؤ اس کے لیے. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, اس لیے آگے فرماتے ہیں بشارت دیجئے عاجزی اختیار کرنے والوں کو, رب کے حکم کے سامنے جھک جانے والوں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, یہ کون ہے اللہ کے سامنے جھک جانے والے؟ فرمایا الذین, یہ وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ, جب اللہ کا ذکر کیا جائے, وجلت قلوبہم, تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل. اللہ تعالیٰ کا نام آئے تو دل کانپ جاتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم, اور صبر کرنے والے ان تکالیف پر جو ان کو پہنچیں. والمقیم الصلاۃ, اور نماز کو قائم کرنے والے. ومما رزقناہم ینفقون, اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرنے والے. یہ ہیں عاجزی اختیار کرنے والے. اللہ ہمیں یہ ساری صفتیں نصیب فرمائے. والبدن, اور قربانی کا اونٹ. جعلناہا لکم من شعائر اللہ, ہم نے اس کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا ہے. یہ بڑے جانور, بڑے بڑے جانور, بڑے بیل, بڑے اونٹ اللہ کے نام پر ذبح کیے جا رہے ہیں. یہ اللہ کی بولو کیا ہے, نشانیاں ہیں. سبحان اللہ. لکم فیہا خیر, تمہارے لیے اس میں بہتری ہے. اللہ کے نام پر مویشیوں کو ذبح کرو گے, اسی میں تمہارے لیے خیر ہے, اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ, بس اللہ کا نام ذکر کرو ان جانوروں پر. صواف, صف در صف, قطار اندر قطار. میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہاں پہ جو فرمایا صواف, اس سے اشارہ ملتا ہے کہ زیادہ قربانیاں کرو, صف در صف زیادہ قربانیاں کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ اونٹوں کو قربان کیے جا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرو, تاکہ جن لوگوں کے ہاں گوشت نہیں پہنچتا ان کے ہاں بھی گوشت پہنچے. اور واقعی قربانی جب زیادہ ہوتی ہے تو کتنی ہم فریجیں بھریں گے, ظاہر نکلے گا تو صحیح نا, جب نکلے گا تو پھر پہنچے گا غریب کے پاس. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا, پس جب ان کے پہلو گر جائیں, یعنی وہ ذبح ہو کر کٹ جائیں. فَكُلُوا مِنْهَا, پس خود بھی کھاؤ اس سے. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, اور کھلاؤ اس کو جو قانع ہے. قانع کا معنی صبر کرنے والا, وہ غریب جس کے پاس گوشت تو کوئی نہیں, قربانی اس نے کوئی نہیں کی, لیکن کسی کے گھر مانگنے کے لیے بھی نہیں جاتا. قانع, صبر کرنے والے, کسی نے دے دیا تو پکا لے گا, نہیں دیا تو کسی سے مانگنے نہیں جاتا. وہ اللہ نے پہلے اس کا ذکر فرمایا, پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ ایسے بندے کا خاص خیال رکھنا ہے. فرمایا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ, اس قناعت کرنے والے, اس صبر کرنے والے کو فرمایا اس کو کھلاؤ. وَالْمُعْتَرَّ, اور مانگنے والے کو بھی, کوئی مانگے ٹھیک ہے اس کو بھی دے دو, اور
اس نے جیسے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ آج کل تو اتنے مانگنے والے آتے ہیں کہ بندہ اپنا ایسا بھی نہ رکھے تو اب بھی چلا جاتا ہے. تو اس لیے اپنے حساب سے جتنا بندہ دے سکتا ہے اتنا دے. اب ضروری تو نہیں ہے کہ مانگنے والے جتنے ہیں تو بندہ سارے ہی ان کو دے دے, لیکن اس کے ساتھ اس سے زیادہ ضروری وہ شخص ہے جو مانگتا نہیں ہے اور قربانی اس نے نہیں کی. فرمایا قانع, اس قناعت والے کو اللہ نے پہلے ذکر فرمایا. فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا, خود بھی اس سے کھاؤ, وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, اور صبر کرنے والے اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ, ہم نے اسی طرح ان مویشیوں کو تمہارے تابع کر دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر ادا کرو. تاکہ تم کیا کرو؟ شکر ادا کرو. ان مویشیوں کو اللہ نے تمہارے تابع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا نام ان پر لے کر ان کو اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہو. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا, اور یہ بات یاد رکھنا ہرگز اللہ تک نہیں پہنچتا گوشت ان کا, وَلَا دِمَاؤُهَا, اور نہ ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, اللہ کی بارگاہ میں تو تقویٰ پہنچتا ہے تم سے. جتنا دل کے اندر اخلاص ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر زیادہ ہوگا. جیسے کہنے والے نے کہا تھا اصل قربانی تو باپ بیٹے کی گفتگو تھی. اصل قربانی کیا تھی؟ باپ بیٹے کی گفتگو کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, مجھے حکم ملا تجھے ذبح کرنے کا, تیرا کیا خیال ہے؟ کہ یا ابت افعل ما تؤمر, بابا دیر نہ کر, رب کا حکم ہے تو فوراً پورا کر. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اصل قربانی تو یہ ہے کہ جب رب کا حکم آئے تو بندہ آگے دوسری بات نہ کرے. اور اللہ معاف فرمائے, ہم تو 1000 روپے کی خاطر اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے, جھوٹ کے اوپر قسم اٹھا لیتے, جھوٹ کے اوپر دوسرے کا مال کھانے کے اوپر ہم تیار. فرمایا اصل قربانی یہ ہے جب رب کا حکم آئے تو بس بندہ پھر دیر نہ کرے, فوراً اس کے لیے آگے سر تسلیم خم کر دے. اس کو کہتے ہیں مسلمان. یہ ہے اصل قربانی. اللہ ہم سب کو یہ جذبہ نصیب فرمائے. جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بارگاہ الہی میں نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, بارگاہ الہی میں تو تم سے تقویٰ پہنچتا ہے, دل کا اخلاص پہنچتا ہے. حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے, اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے, اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. عمل کیسا کر رہا ہے, میرے محمد کی سنت کے مطابق کر رہا ہے یا سنت سے ہٹ کے کر رہا ہے. عمل کو اللہ دیکھتے ہیں اور پھر اللہ دل کو دیکھتے ہیں, دل کے اندر میری کتنی محبت ہے اور دنیا کو خوش کرنا کتنا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ دل کو دیکھتے ہیں. اللہ میں دل والے اعمال نصیب فرمائے. اور میں نے اس دن بھی عرض کیا دل والے اعمال یہ ہیں کہ دل کے اندر اخلاص ہو, اور اسی طرح دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہو, دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو, دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی امید ہو, اور دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہو. یہ دل کے اعمال ہیں. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, بارگاہ الہی میں تقویٰ پہنچتا ہے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, یوں دل کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا تقویٰ ہاں ہونا, تقویٰ ادھر ہوتا ہے, تقویٰ ادھر ہوتا ہے. اب ادھر کی باتیں کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. ہم کسی کے بارے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جی ریاکار ہے, یہ نہیں کہہ سکتے, یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو فرمایا تقویٰ ادھر ہوتا ہے. اور اپنے بارے میں ذرا ادھر جھانکا کریں کہ یہاں پر کتنے اللہ تعالیٰ کا ذکر موجود ہے. تو فرمایا تقویٰ پر کذالک سخرھا لکم, اللہ نے اسی طرح مسخر کیا ان جانوروں کو تمہارے لیے. اب دیکھو نا کتنے بڑے بڑے بیل جناب وہ مسخر کیے. بعض دفعہ لڑکا پکڑ کے لے کے جا رہا ہوتا ہے, اونٹ کتنا بڑا جانور, چھوٹا سا بچہ نکیل پکڑ کے لے کے جا رہا ہے, اور اگر اللہ نہ کرے یہ باغی ہو جائے تو انسان تو قابو بھی نہ کر سکے ان کو. ابھی کل کی بات ہے, ادھر بیل ایک بے قابو ہوا تو جا کے سیدھا گاڑی میں لگا, وہ پورا بیل اندر گاڑی میں گھسا, گاڑی کا بیڑا بھی غرق ہوا. تو بے قابو ہو جائے تو انسان کہاں قابو کر سکتا ہے؟ کذالک سخرھا لکم, ہم نے ان کو تمہارے تابع کیا ہے. کیوں کیا ہے جی؟
लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम अल्लाह की किबरियाई बयान करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो उस तर्ज और तरीके पर जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है। अल्लाह ताला ने ये तर्ज और तरीका तुम्हें बताया है, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा करो, मैं अल्लाह राजी हो जाऊंगा। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नमाज भी अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी भी अल्लाह के लिए, मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए, मेरी मौत भी अल्लाह ताला के लिए। ला शरीक लहू, जिसका कोई शरीक नहीं। व बिज़ालिका उमिरतु, मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया। और इब्राहीम खलीलुल्लाह ने क्या फरमाया था, इन्नी वज्जातु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफा व मा अना मिनल मुशरिकीन, मैंने अपना चेहरा उस ज़ात के आगे झुका लिया जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है, और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूं। फरमाया कि जिस तरह रब ने कहा है ना, उस तरह अल्लाह की बड़ाई बयान कर। इसीलिए हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, एक आदमी ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर लेता है, तो आपने फरमाया कि ठीक है, वो बकरी तो हराम नहीं है, वो शात लहमिन, गोश्त वाली बकरी है, खाओ, लेकिन कुर्बानी का अजर उसको कोई नहीं मिलेगा। क्यों कि तरीका अल्लाह के नबी का ये है कि कुर्बानी की नमाज ईद की पढ़ने के बाद कुर्बानी की जाए। तो अपने तरज पर, अपने तरीके पर कुर्बानी कर, वो न करो, उस तरज पर करो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें सिखाया है। वबश्शिरिल मुहसिनीन, और एहसान करने वालों को खुशखबरी सुनाओ। एहसान करने के, एहसान किसको कहते हैं, इस बात में आता है, अल्लाह की यूं इबादत कर गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है। अगर इतना नहीं तो फ़इन्नहु यराका, इतना ज़हन में रख के अल्लाह मुझे देख रहा है। मैं जो कुर्बानी कर रहा हूँ ना, ये इसलिए नहीं कि लोग देखें कि जनाब ज़बरदस्त बड़ा लिया है या ज़बरदस्त दुम्बा लिया है, वाह जी वाह, बस शो इतने माशाअल्लाह लाख रुपए का बकरा लिया है ना, इसलिए नहीं। ध्यान तेरा किसकी तरफ हो, अल्लाह की तरफ हो। अल्लाह मुझे देख रहा है, बस अल्लाह को दिखाने के लिए जो अमल करेंगे, वबश्शिरिल मुहसिनीन, इस पर बशारत है। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।